بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت مولانا شمس الدین تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت مولانا جلال الدین رومی نے ارشاد فرمایا کہ علماء ظہر اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں، لیکن حضرت مولانا شمس الدین اسرار رسول سے واقف ہیں، اور میں انوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہوں۔ شمس تبریزی توئی واقف اسرار رسول، نام شیرین تو ہر دل شدے را درمان باد۔ آپ شمس تبریزی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے محرم ہیں۔ آپ کا میٹھا نام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت مولانا روم روایت کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الدین تبریزی کو تسخیر جن و انس اور اسرار اسماء قدسی میں کمال حاصل تھا۔ علم کیمیا میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دعوت کواکب، ریاضی، الہیات، حکمت، نجوم اور منطق وغیرہ میں بے مثل شخصیت تھے۔ 40 سال ان کاموں میں دن رات صرف کیے، لیکن جب خاصان خدا کی صحبت نصیب ہوئی تو یہ سب چیزیں چھوڑ دیں اور پھر تجرد اور تفرد اختیار کر لی۔ حضرت مولانا شمس الدین تبریزی فرمایا کرتے تھے کہ سچا دوست وہ ہے جو خدا کی طرح پردہ دار ہو، اپنے دوستوں کی سختیاں، مکروہات اور ایذا رسانیوں کو برداشت کرے، دوستوں کی کسی قسم کی غلطیوں اور نقصان سے ناراض نہ ہو۔ دیکھو، رب تعالیٰ اپنے بندوں کے طرح طرح کے گناہ اور عیب دیکھتا ہے، مگر اپنی بے انداز شاہانہ رحمت و شفقت سے ان کو روزی عطا کرتا ہے۔ ایک مولانا شمس الدین تبریزی نے حضرت مولانا جلال الدین رومی کے خدام کے سامنے علی اعلان فرمایا کہ میں یہ بات اعلانیہ کرتا ہوں کہ مولانا روم کو اولیاء متقدمین پر اور اکثر متاخرین پر فضیلت حاصل ہے۔ خدا کی قسم، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح حضرت مولانا نے بیان کیا کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ فرمانے لگے کہ حضرت مولانا روم کا ایک پیسہ میرے نزدیک 100,000 دینار سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم، میں حضرت مولانا کی شناخت سے قاصر ہوں، اس میں کوئی تکلف اور نہ کوئی جھوٹ ہے کہ میں حضرت مولانا روم کو پہچان نہ سکا۔ میں ہر روز ان کے حال اور افعال میں نئی چیزیں دیکھتا ہوں۔ اے دوستو، حضرت مولانا کی شناخت اچھی طرح کرو، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو تمہیں افسوس ہوگا۔ ان کے ظاہری کلام کی خوبی پر ہی فریفتہ نہ رہو، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے، وہ ان سے حاصل کرو۔ تمام اولیاء اللہ کی ارواح کو یہ آرزو رہی ہے کہ وہ حضرت مولانا روم کے زمانے میں ہوتی اور ان سے فیض حاصل کرتی۔ اب وقت ضائع نہ کرو۔ جو کوئی اخلاص میں زیادہ ہے وہی عالم حق میں زیادہ اصل ہے۔ میں مولانا کا دوست ہوں، مجھے یقین کامل ہے کہ مولانا ولی اللہ ہیں۔ جو شخص خدا کے ولی کا دوست ہے وہ خدا کا بھی دوست ہوتا ہے۔ حضرت سلطان ولد روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میرے والد نے ہم سے حضرت شمس تبریزی کی تعریف میں فرمایا کہ مولانا کی عظمت اور شان بیان سے باہر ہے۔ آپ علی مرتبت، صاحب کرامات، قربت حق میں اکمل اور کشف القلوب میں کامل ہے۔ حضرت مولانا روم نے اس قدر مدح بیان کی کہ سب حیران ہو گئے، اور پھر ایک شعر پڑھا جس کا قریب ترین اردو ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ شمس تبریزی وہ ہیں کہ جن کے قدم روحوں کے سر پر ہیں، جس جگہ ان کا قدم لگے تو وہاں پاؤں نہیں سر رکھا کرو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کو حضرت شمس تبریزی سے اس قدر الفت و محبت تھی کہ جس زمانے میں وہ شہر کونیا چھوڑ کر چلے گئے، اگر کوئی جھوٹ بھی آ کر حضرت مولانا روم سے کہہ دیتا کہ میں نے حضرت شمس تبریزی کو فلاں جگہ دیکھا ہے، تو آپ فوراً اپنی عبا اور دستار اس خبر دینے والے کو دے دیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور لوگوں میں شکرانے بانٹتے اور خوش ہوتے۔ ایک دن کسی شخص نے اطلاع دی کہ میں نے مولانا شمس الدین تبریزی کو دمشق میں دیکھا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی عبا، دستار، جوتیاں، موزے، غرضے کے جو بھی لباس پہنا تھا وہ اس شخص کو دے دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو کسی
صاحب نے حضرت مولانا روم سے عرض کی کہ حضرت یہ شخص جھوٹ کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جھوٹی خبر کے عوض ہی تو میں نے اپنی سب چیزیں اس کو دیں، اگر وہ سچی خبر لاتا تو میں جان بھی نظر کر دیتا اور اس پر فدا ہو جاتا۔ حضرت سلطان بلد فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد سے مولانا شمس الدین تبریزی فرمانے لگے کہ میں تبریز میں شیخ ابو بکر کا مرید تھا، سب ولایتیں ان سے حاصل کی، لیکن مجھ میں ایک چیز تھی کہ نہ وہ میرے شیخ نے دیکھی اور نہ کسی اور کو نظر آئی، البتہ وہ چیز حضرت مولانا روم نے دیکھ لی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔